बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक बहुत बाबरकत महीना है। इसमें आम दिनों के मुकाबले में एक नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। आज हम इस मुबारक महीने को और ज़्यादा बाबरकत बनाने के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो बफज़्ल खुदा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। यानी जो लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही, हम मेहनत करते करते थक गए, लेकिन हालात फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी बदल देने वाला निहायत अक्सीर अमल आपसे शेयर करेंगे। ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें और देखते हुए कमेंट में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। तो चलें शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से रहमत व मग़फ़िरत और निजात का महीना है। इसमें रहमत इलाही के दरिया बहते हैं। हर नेकी का सवाब इस माह मुक़द्दस में कई गुना बढ़ जाता है। यूं समझिए कि नफ़ल का सवाब रमज़ान में फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हर साल अहले इस्लाम को नसीब होता है, जिसकी बरक़ात से करोड़ों मुसलमान मुस्तफ़ीद होते हैं। हर शख्स अपनी बसात और हिम्मत के मुताबिक बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान जमा करता है। नेकियां कमाने के तरीक़े बहुत से हैं। अगर मुख्तसरन बताऊं तो रोज़े रखना, तरावीह और क़यामुल लैल, सदक़ा व खैरात, लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना, कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र इलाही वग़ैरह, ये सब रमज़ान की बरक़ात में इजाफ़ा करने वाले आमाल हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये मुख्तसर सी वीडियो सीरीज़ शुरू की है। इसमें रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फ़ित्र के अहम अहकाम व मसाइल को बहुत आसान और मुख्तसर और बिल्कुल आम फहम अंदाज में बयान किया जाएगा। तमाम मसाइल कुरान मजीद और अहादीस सहीहा से अख्ज़ किए गए हैं। ये सीरीज़ इंशाअल्लाह हर ख़ास व आम के लिए मुफीद साबित होगी। अल्लाह ताला इस छोटी सी काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और इसे मेरे लिए, मेरे वालिदैन और तमाम मुसलमानों के लिए निजात और बख्शिश का ज़रिया बना दे। सबसे पहले तो देखें, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, और जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई उनमें से एक रोज़ा है। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए तो हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर उसके रोज़े रखना फ़र्ज़ है। गोया कि किसी शख्स के इस्लाम के दावे में मैं मुसलमान हूँ की बुनियाद रोज़ा रखने पर है। यानी अगर तो वो कुरान व हदीस की बताई गई हुदूद व क़ुयूद में रहकर इस माह के मुकम्मल रोज़े रखता है तो उसका इस्लाम मोतबर है। अगर वो रोज़ों का एहतमाम नहीं करता बल्कि उसको पामाल करता है तो उसके इस्लाम का दावा कोई माना नहीं रखता। वो नाम का तो मुसलमान है लेकिन अमल का गैर मुस्लिम। रोज़ा चूँकि इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और इसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह करीम ने इसके अज़ीमुश्शान अज्र व सवाब को रोज़ादार को खुद देने का वादा किया है। रोज़ादार से अल्लाह करीम किस कदर मोहब्बत करता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अल्लाह करीम खुद फरमाता है कि रोज़ादार के मुंह की बू मुझे कस्तूरी की महक से भी ज़्यादा अजीज़ है। रोज़ादारों के जन्नत में दाखिला के लिए अल्लाह करीम ने स्पेशल तौर पर एक दरवाज़ा बनाया है कि जिसमें से सिर्फ अल्लाह करीम की रज़ा की खातिर रोज़ा रखने वाले ही एक निराली शान से जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। मज़ीद ये कि रमज़ान के महीने में अल्लाह करीम रोज़ादारों के नेक आमाल का अज्र पहले दिनों की निस्बत कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि अगर वो अपने बंदे के अमल को पसंद कर ले तो उसे 1 से बढ़ाकर 700 गुना तक कर देता है। यानी बंदा अगर 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह उसको 700 रुपया खर्च करने का सवाब अता फरमाता है, जबकि आम दिनों में उसको 1 के बदले में 10 रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है। इन्हीं फ़ज़ाइल की बिना पर हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके रोज़ा में किसी किस्म की कोई कमी कोताही न रहे। रोज़ा ठीक और कुरान व हदीस की फराहम करदा हिदायत और हुदूद व क़ुयूद में रहकर रखना चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे अल्लाह करीम और उसके रसूल करीम ने फरमाया है कि रोज़ा ऐसे रखो। इस जज्बे का ये असर होता है कि मोमिन बंदा जब रोज़ा रखता है तो वो हर बात से जिसके मुताल्लिक़ शक पड़ जाए रुक जाता है, उससे बचने की कोशिश करता है और रमज़ान में रोज़ा रख कर हर किया जाने वाला अमल
قرآن و حدیث کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کام کو کر کے وہ اپنے روزے کے اجر کو ضائع نہ کر بیٹھے، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے، وہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب کا مستحق ٹھہرے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھے۔ وہ پورے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی تکمیل اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق چاہتا ہے۔ وہ روزوں سے متعلق ہر معاملے میں، خواہ وہ سحری کھانے کا مسئلہ ہو یا افطاری کا مسئلہ، تلاوت کا مسئلہ ہو یا نماز کا، ہر مسئلے میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا حکم جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر کے ماہ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بنا سکے اور خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکے۔ وہ رمضان اور روزوں کے مسائل کے متعلق پیش آنے والے خدشات و معاملات کے صحیح حل دریافت کرنے کے لیے علماء کے پاس بار بار جاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، تاکہ اپنے روزے کے اجر کو زیادہ سے زیادہ کر لے، اللہ کریم کی رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا حقدار بن سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کا ایک ایک لمحہ اپنی آخرت بنانے کا سنہری موقع ہے۔ ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، ہر لا الہ الا اللہ کثیر برکتوں کا حامل ہے۔ اس میں نماز، ذکر و اذکار، مسنون دعاؤں اور صدقات و خیرات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور روزے بڑے شوق سے رکھنے چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آ گیا ہے، ایک ایسا مہینہ جو بہت مبارک ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزہ کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نیکی قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عام نیکی کے ذریعے قرب پانے کی کوشش کی تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا اجر عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ باہمی ہمدردی اور دلداری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کی افطاری کرائے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اسے روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، اگرچہ روزے دار کے اجر میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق کہاں کہ وہ روزے دار کی افطاری کا حق ادا کر سکے؟ آپ نے فرمایا، یہ اجر تو اس شخص کو بھی ملتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ پر یا ایک کھجور یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ کھلواتا ہے۔ البتہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس کے ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، آخر میں آگ سے نجات ہے۔ جو شخص اس ماہ میں غلام یا مزدور کے روزہ ہونے کے باعث اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور اسے عذاب سے مخلصی بخشے گا۔ تو دوستو، رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ توبہ و استغفار تو ایسی چیز ہے کہ اہتمام اس کا ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن یہ خاص موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سوچیں، جب گناہوں سے پاک نبی نے اتنی کثرت سے استغفار کیا تو ہمیں تو بھائی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، تو اس رحمت والے عشرے اور پورا مہینہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ خاص کر آخری عشرہ کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ یہ سب چیزیں درج ذیل کلمات میں جمع ہیں، آپ کثرت سے پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا، یعنی تمام اذکار کا سردار، اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ ویسے اگر آپ ڈیٹیل میں ان تینوں اعمال کے فیوز و برکات جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس موضوع پر بڑی ہی معلوماتی ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے، یہ روحانی ترقی حاصل کرنے، اپنے نفس پر قدرت پانے، غلیظ عادات و اطوار سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔